حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مصر کی خلافت ان کے ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرح کے پاس تھی اور اس نے مصر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اکثر مصر سے وفد آتے جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کرتے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کچھ نوٹس نہ لیا۔ پھر یہ وفود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر عبداللہ ابن ابی سرح کی شکایت کی تو حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ مصر کی گورنری سے ابن سرح کو فوراً معزول کیا جائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا علی پھر اس کی جگہ پر کس کو نامزد کیا جائے؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق کو اس کی جگہ مصر کا گورنر تعینات کر دیا جائے، کیونکہ وہ صاحب فراست اور ذہین شخص ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن ابی بکر صدیق کے نام پر خلافت کا خط جاری کیا، اس پر اپنی مہر ثبت کی اور محمد ابن ابی بکر کو گورنر تعینات کر کے وہاں بھیج دیا۔ جب محمد ابن ابی بکر صدیق مدینہ سے نکل کر مصر خلافت کا چارج سنبھالنے کے لیے نکلے تو ابھی مدینہ کے اندر ہی موجود تھے کہ انہیں ایک مشکوک شخص مصر کی جانب جاتا ہوا دکھائی دیا۔ جب اس کو روکا گیا تو اس سے ایک رکا برآمد ہوا جس پر خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر ثبت تھی اور اس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق جیسے ہی مصر کی گورنری سنبھالنے کے لیے تمہارے پاس آئے تو محمد ابن ابی بکر کو اور اس کے ساتھیوں کو قتل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں السلام علیکم۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عثمان غنی سے چند ایسی اجتہادی خطائیں سرزد ہوئیں جس سے نہ صرف اسلامی تاریخ کا رخ تبدیل ہو گیا اور اسلامی ریاست کی بنیادیں ہل گئیں، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی انہی حالات اور غلطیوں کے پیش نظر باغیوں اور بلوائیوں کے ہاتھوں مظلومانہ طور پر شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ عثمان غنی کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن مشکلات اور آزمائشوں کے ساتھ، اور نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیش گوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف صحابہ کرام اور مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کھڑی ہو گئی، ان کے خلاف بغاوت کی ہوا چل پڑی، اور اسی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ ان کے داماد اور چچا زاد بھائی مروان بن حکم کا بہت گہرا ہاتھ تھا، کیونکہ مروان بن حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چچا کا بیٹا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت بھیج کر مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا، اور پہلے دونوں خلفائے راشدین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے اس کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس ملعون کو مدینہ بدر فرمایا تھا۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت منتخب ہوئے تو انہوں نے اپنے چچا حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دی تھی، اور یہیں سے حالات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے، کیونکہ باغیوں اور خوارجیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مسلمانوں کو اکسانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھو، خلفائے راشدین، خلفائے اول اور خلفائے دوم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی پاسداری کرتے ہوئے حکم بن عاص کو مدینہ نہیں آنے دیا تھا، لیکن تمہارے خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت سنبھالتے ہیں تو اپنے چچا ہونے کی بنا پر ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ منورہ آنے کی اجازت دے دیتے ہیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جو اتحادی خطا سرزد ہوئی کہ آپ نے حکم بن عاص کے بیٹے مروان بن حکم کو نہ صرف اپنا داماد بنا لیا تھا بلکہ اپنی خلافت میں بھی کئی اہم ذمہ داریاں جیسا کہ باغ فدق کی جائیداد کا انتظام و انصرام سنبھالنا اور بیت المال کے کچھ معاملات اس کے حوالے کر دیے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا، اور بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تحریک میں ان باغیوں اور بلوائیوں کے ساتھ شامل بھی ہو گئے تھے۔ اور اس کی ایک واضح مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر صدیق تھے، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس تحریک میں پیش تھے، اور یہی نہیں بلکہ وہ اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان تحریک کا حصہ بن چکے تھے کہ ان کو قاتلین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ اور کچھ اہل تشیع کے مناقب کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن ابی بکر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے، اور انہوں نے جا کر حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو کھینچا تھا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھپڑ بھی رسید کیے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ
آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبدیل کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں موجود ہوتے تو ضرور اس بات سے تمہیں روکتے اور ناراض ہوتے۔ یہ سن کر محمد ابن ابی بکر صدیق نادم اور شرمندہ ہو کر وہاں سے لوٹ گئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے والے خوارجیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے موجود نہیں تھے، بلکہ وہ کوئی اور لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے اور بعد میں کبھی بھی گرفتار نہ ہو سکے۔ محترم ساتھیو، محمد ابن ابی بکر صدیق وہی ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پالا پوسا تھا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرما لیا تھا، اور اس وقت محمد ابن ابی بکر صدیق کم سن بچے تھے، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے زیر تربیت پروان چڑھایا تھا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبردست حامیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رضائی بھائی عبداللہ ابن ابی سرا، جس کو انہوں نے مصر کا گورنر تعینات کر رکھا تھا، اس نے مصر میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، اور مصر کے مسلمان اکثر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے بھائی عبداللہ ابن ابی سرا گورنر مصر کی شکایات کرتے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی دفعہ اس کو تنبیہ کی تھی، لیکن وہ اپنی روش سے باز نہ آیا۔ پھر مجبوراً مصر کے یہ مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دیا، اور یہاں آ کر سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر ان سے مطالبہ کیا کہ مصر کے گورنر کو فی الفور تبدیل کیا جائے، اس کے خلاف شکایات کا انبار لگ چکا ہے۔ عثمان غنی نے عرض کی، یا ابو الحسن، میں خود مصر کی گورنری کے لیے کسی موزوں شخص کی تلاش میں ہوں، آپ کی نظر میں کوئی ہے تو بتائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد ابن ابی بکر صدیق کا نام لیا اور کہا کہ یہ مصر کی گورنری کو سنبھالنے کے لیے اہل بھی ہے اور اس کا حقدار بھی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن ابی سرا سے 1000 گنا بہتر محمد ابن ابی بکر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت عبداللہ ابن ابی سرا کے نام خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق تمہارے پاس آئیں گے اور مصر کی گورنری ان کے سپرد کر دینا، اور ایسا کرنے کے بعد تم فوراً مدینہ میرے پاس چلے آؤ۔ محمد ابن ابی بکر صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والا وہ مراسلہ لے کر وہاں سے نکلے تو آپ نے مصر کا سفر اختیار کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو نصیحت فرمائی تھی کہ اپنے کانوں کو اور آنکھوں کو کھلے رکھنا اور رات کے وقت سفر کرنے سے اجتناب کرنا۔ محمد ابن ابی بکر صدیق اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ جب مدینہ منورہ سے نکل کر مصر کی جانب روانہ ہونے لگے تو راستے میں ایک مشکوک شخص دکھائی دیا۔ انہوں نے اس کو روکا۔ وہ ایک حبشی غلام تھا جو کہ خلیفہ وقت کی مہر لگا ہوا ایک خط لے کر مصر کی جانب اپنی سواری کو سرپٹ بگاتا ہوا لے جا رہا تھا۔ محمد ابن ابی بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تم مصر کیا کرنے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس مصر کے گورنر کے نام میں ایک پیغام ہے جو کہ خلیفہ وقت کی طرف سے ہے، میں وہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مصر کے گورنر تو ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ابھی نامزد ہوئے ہیں اور وہاں گورنری کا چارج سنبھالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس سے رکا لے لیا تو اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابی بکر صدیق جیسے ہی مصر تمہارے پاس مصر کی گورنری سنبھالنے کے لیے آئیں تو اس کو اور اس کے سارے وفد کو قتل کر دیا جائے، اور نیچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ وقت کی مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ محمد ابن ابی بکر صدیق فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ خط لے کر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پریشان اور حیران ہوئے، اور آپ فوراً وہ خط لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور ان سے جا کر پوچھا کہ اگر آپ نے محمد ابن ابی بکر صدیق کو مصر کا گورنر تعینات کرنا ہی نہیں تھا تو پھر آپ نے اس کے قتل کا حکم نامہ کیوں جاری کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی خط تحریر نہیں کیا، لیکن یہ مہر خلافت تو میری ہی ہے۔ اور بعد میں یہ راز کھلا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر خلافت کا غلط استعمال ان کے داماد اور چچا زاد بھائی مروان بن حکم نے کیا تھا، جو کہ مسلمانوں کے درمیان انتشار اور فرقہ روی ڈالنے میں اپنے باپ حکم بن عاص کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا۔ اسی مروان بن حکم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بھی اس قدر بے اعتدالیاں، ناانصافیاں اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا کہ بلوائیوں اور باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مطالبات منظور کروانے کے لیے دیے تھے ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی سر فہرست تھا
کہ آپ کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی بھی مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اور یوں کہا جائے کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اور اسلامی مملکت کا شیرازہ بکھیرنے میں مروان بن حکم کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔